السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تحریک انوار الحسنات حیدرآباد دکن تلنگانہ کی جانب سے یہ ایک چینل چلتا ہے جس کے پروپرائٹنگ آخر العباد خاکسار شیخ نصرت حسین زبیر ہے۔ آخر کا نام ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تحریک انوار الحسنات کا مقصد ہمیشہ یہ رہا کہ تمام عالم انسانیت میں امن و امان کا پیغام اسوہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا جائے۔ آج میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی دنوں میں رمضان کی آمد سے پہلے کوئی ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو اسکالر بتا رہے ہیں یا کچھ خلیج میں کام کر کے آئے، اور انہوں جو ہے نا وہاں کے خلیج کے سعودی کے مفتیان اکرام کا قول، ان کا جو نا فتویٰ بلکہ کچھ پیش کیے ہیں کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے بول کے ڈال دیے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ امت میں جو لا دی ہے کہ جو استعمال کرتی عورتیں، جو شادی میں جو زیور آتا وہ اس کی مالک ہوتی ہے، جس کی وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ ایک بات ڈال دیے، چونچلا چھوڑ دیے انہیں، شوشہ۔ اور یہ شوشہ اتنا نقصان دہ ہوگا کہ کئی لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو گمراہی سے بچائیں، اس کے خاطر مجھے آنا پڑا۔ اور یہ مجھ تک یہ کلپ پہنچانے والے میرے ایک رفیق ہے، اشفاق بھائی نام کے ایک بزرگ ہے، ہمارے ساتھی دوست ہیں، جو میری مسجد کے مصلی بھی رہے ہیں، جو آپ کے کیا بولتے ہیں سبزی منڈی کے اندر ان کی جو ہے نا میڈیکل کی دکان ہے، ان کے طرف سے مجھے رہنمائی ملی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو مصعب کلپ آئی ایسا، ایک صاحب سعودی سے ڈال دیا ایسا، کیا ہے عورتیں گمراہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے جواب کے لیے میں یہ کلپ بنا رہا ہوں، آئیے سماعت فرمائیں۔ عورت کے زیورات پر شریعت کا واضح حکم زکوٰۃ کے اعتبار سے، زکوٰۃ کا شریعت کے اعتبار سے واضح حکم، اس کے تحت میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میری پیاری بہنوں، رمضان ہمیں صرف روزے ہی نہیں سکھاتا بلکہ مال کی پاکیزگی کے ساتھ اپنے آپ کو سینچنا سکھاتا۔ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ جو ہے سونے اور چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ ہے۔ اس لیے آج ہم اسی مسئلے کو دلائل کی مثالوں اور عملی طریقوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جو حصہ ہے میں جو بات کروں گا، زکوٰۃ کا بنیادی اصول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بعذاب علیم۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے کہ سونا اور چاندی اگر نصاب کو پہنچ جائیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو سخت وعید ہے۔ اب کیا مستعملہ زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو یاد رکھیے آج کل مختلف لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت میں فقہی اعتبار سے سب سے بڑا جو جماعت، جو اہل سنت جماعت میں سب سے پہلا جو بڑا جو سمجھیے متبعین اور مجتہد عصر کا جو مقام ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تابعی ہیں اور پہلے مجتہد ہیں اسلام میں۔ تابعین میں سب سے پہلے آپ مجتہد العصر ہیں، اور آپ کے جو فقہ مدون کرنے کے جو اصول و ضوابط بڑے مضبوط ہیں، اور جن کی تقلید میں پھر بعد میں اور بھی مجتہد زمانہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ اہل سنت جماعت میں اور 3 فقی جو ہے نا مجتہدین کرام ہیں، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، امام انس بن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو عزیز اور بزرگوں،
فقہ حنفی کا جو واضح موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں حنفی ہوں تو حنفی مسلک یہ اعتبار سے ہی میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا۔ اگر عورت کے سونے یا چاندی کے زیورات نصاب کو پہنچ جائیں تو چاہے وہ روزمرہ استعمال میں ہوں، زکوٰۃ اس پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی واضح جو دلیل ملتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئی، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ ابو داؤد کی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو استعمال میں ہونے کے باوجود زکوٰۃ اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ حدیث پاک امام اعظم کے قول کے اعتبار سے یہ بات دو ٹوک خواتینان اسلام حنفیہ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کے روزمرہ کے استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب تیسرا حصہ، نصاب کتنا ہونا، کتنے نصاب پر جو ہے نا سونے کا نصاب کیا ہونا، چاندی کا نصاب کیا ہونا، تو بتایا گیا شرع شریف کے اندر سونے کا نصاب 7.5 تولے 87.48 گرام، اور چاندی کا جو ہے 52.5 تولے 612.36 گرام۔ اگر سونا کم لیکن چاندی زیادہ ہو تو چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مطلب کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور چاندی زیادہ ہے تو وہ سونے کو بھی چاندی میں شمار کر کے اس کا تخمینہ نکالیں گے۔ یہ خواتین میں عام صورت ہے۔ چوتھا حصہ، زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تمام سونے اور چاندی کے زیورات کا وزن معلوم کر لینا کتنا ہے، بازار کی موجودہ اس کی قیمت کیا لگائی جاتی ہے معلوم کر لینا، کل مالیت کا 2.5% 2.5 نکالیں۔ مثال کے طور پر زیورات کی کل قیمت ہو رہی 4 لاکھ روپے، تو زکوٰۃ اس پہ آئے گی 10,000 روپے، یعنی 5واں حصہ سلف صالحات کا عمل جو رہا۔ حضرت سیدتنا امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بھانجیوں کے زیورات کی زکوٰۃ ادا فرمایا کرتی تھی۔ یاد رکھیں یہ امہات المومنین فقیہ یہ بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک خواتین زیورات کی زکوٰۃ میں کوتاہی نہیں کرتی۔ اب چھٹی بات جو اہم ہے، عام غلط فہمیاں جو لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کی اصلاح کر لیں کہ ایک تو شادی کے زیورات ہے، اس میں ہم کہیں کو نکالنا، میں تو استعمال کرتی ہوں، یہ میری بیٹی کے جہیز کے لیے ہے، ایسی باتیں عام ہے نا، ہوتی نا، اس پہ زکوٰۃ کئی کو بول کے بولتے۔ تو یاد رکھیے شرعی جواب آپ کے سامنے میں رکھ دوں، جب زیورات مالک کی ملکیت ہوں، یعنی جو زیورات ہیں وہ کسی کی ملکیت میں ہوں تو نصاب پورا ہو، زکوٰۃ فرض ہے ایسے مال پہ۔ 7واں حصہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو نکالے۔ میری پیاری بہنوں، زکوٰۃ عورت خود اپنے مال سے ادا کرے۔ اگر کسی کا شوہر رحم و کرم کرتا ہے یا بہت سمجھے وفائے محبت پر اگر شوہر ادا کر دے، اس پر لازم تو نہیں ہے، البتہ وہ ادا کر دے تو درست ہے۔ یاد رکھیے لازم کس پہ ہے؟ زکوٰۃ عورت پر ہے، جس کا زیور اس پر ہی ہے، جو زیور کی مالک ہے اسی پہ زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شوہر نکال دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے عبادت کا نور کم ہو آتا۔ یہ آپ رمضان کی خدمت کر رہے ہیں، سحریاں پکا کے کھلا رہی ہیں، افطار کروا رہی ہیں، اور خود تراویح پڑھ رہے ہیں، خود نمازیں پڑھ رہے ہیں، خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تسابیح پڑھ رہے ہیں، درود پاک کثرت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں کر رہے ہیں آپ، یہ سب عبادت میں آپ کا سحری کو پکا کے کھلانا، افطار کی تیاری کروانا، یہ سب جو آپ کام کر رہے ہیں یہ سب عبادت میں عظیم درجات ہیں آپ کے۔ یہ بات میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے کہ آپ بہت
عمدہ طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں تو اس کا نور جو ہے زکوٰۃ نہ دینے سے کم ہو جاتا۔ اب آپ کے سامنے آخری ایک نصیحت کی بات سمجھیں، یاد رکھیں، زیورات عورت کی زینت ہے لیکن زکوٰۃ اس کی حفاظت ہے۔ زینت ہے کہ میں حفاظت میں نہیں ہے، کیا فائدہ؟ اور بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں زکوٰۃ نہیں دی گئی تو چوری چلے آتا، گم جاتا، حادثات کا شکار ہو آتے۔ تو جو عورت زکوٰۃ دیتی ہے اس کا مال بھی محفوظ رہتا ہے اور دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہماری خواتین اسلام کو اپنے احکام سمجھنے، اسلام کے احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مال کو پاک فرما، ہمیں زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنا اور ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔